اللہ تعالیٰ بھی جو کہتے ہیں نا یہ اقیم صلاح کہ یور صلاح از لائک اے پلر ان یور لائف، وچ مینس کہ تمہارے ٹاسکس، تمہاری میٹنگز، تمہاری پریزنٹیشنز، تمہارے اسپورٹس ایکٹیویٹیز، تمہارا فیملی ٹائم، ہر چیز موو کر سکتا ہے. جو چیز موو نہیں کر سکتی وہ تمہاری نماز ہے، بیکاز اٹس اے پلر ان یور لائف، اٹ کی ناٹ موو. تم ہر چیزوں کو شفٹ کر دینا لیکن کبھی نماز کو شفٹ نہ کرنا. لیکچرز شفٹ کر دینا، میٹنگ شفٹ کر دینا، ہر کام شفٹ کر دینا، مگر کبھی نماز کو شفٹ نہ کرنا. نماز اپنے وقت پہ پڑھنا اور وقت پہ پڑھنا. یعنی قیام میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. قیام میں صرف پڑھنا نہیں ہے، یعنی وضو اچھے طریقے سے کرنا، مسجد میں جا کے پڑھنا، خشوع سے پڑھنا، سنت کے مطابق پڑھنا. صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جیسا تم مجھے دیکھتے ہوئے پڑھتے ہو. یہ سب نماز کو قیام کرنے کی چیزیں ہیں. This is قام یقوم، میکنگ دا prayer establish. یہ ہوتا ہے نماز کو قائم کرنا. یہ قیام کرنا نہیں ہوتا کہ 2 پڑھ لی 4 نہیں پڑھی، یعنی 4 پڑھ لی 1 نہیں پڑھی. یہ قائم کرنا نہیں ہے. ڈیلے کر کے پڑھنا یہ قائم کرنا نہیں ہے. لیتھارجک لیزی ہو کے بس اس کو نکالنے والی پڑھنا کہ وہ چیز، یہ قیام کرنا نہیں ہے. نماز جو ہے نا واللہ آپ اپنی زندگی میں نماز کو سیٹ کر لیں، آپ کی زندگی میں تمام چیزیں انشاءاللہ سیٹ ہو جائیں گی. But if you procrastinate in the prayer, if you delay in the prayers, everything will get delayed. Your marriage will get delayed. Your risk will get delayed. Your health will get delayed. Your risk, family life, happiness will get delayed. Each and everything will get delayed if you will delay the prayer. عمر بن خطاب اپنے صحابہ کو کہتے تھے کہ میرے صحابہ سب سے پہلی چیز جو ریکوائرمنٹ تمہاری ہے وہ نماز کو قائم کرنا. جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے اپنے دین کو چھوڑ دیا اور دین کو ترک کر دیا. اور کتنے لوگ ہیں جو ہم لوگ یعنی نماز پڑھتے ہیں، ان للہ، یہ مسلمان، ہم لوگ میٹنگز کرتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، الاقصی کے لیے نکلتے ہیں. الحمدللہ الاقصی کو بھولا نہیں ہے، اس کے لیے ایفرٹ کرنی ہے. اس کے جو زخم ہے وہ ہمارے دل میں آج بھی زندہ ہیں. لیکن نماز کیوں نہیں پڑھ رہے؟ نماز کیوں نہیں پڑھ رہے؟ وہ تو معاف نہیں ہوئی. یعنی ہر چیز آپ چھوڑ سکتے ہیں. آپ سفر میں روزہ چھوڑ دیں، آپ بعدیں پڑھ لیجیے گا. آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے حج چھوڑ دیں، آپ کو استطاعت نہیں ہے زکوٰۃ چھوڑ دیں آپ. بٹ اگر آپ بیمار ہیں یا جنگ میں ہیں یا کسی بھی سفر میں ہیں یا کسی بھی حالت میں ہیں، آپ نے نماز نہیں چھوڑنی. کسر اللہ نے کر دی، 2 نمازیں بس میں جوڑ دیں سفر کے، لیکن چھوڑنا بالکل نہیں ہے. اٹ از ناٹ اے پوائنٹ ان اے بلیورز لائف کہ وہ نماز کو چھوڑ سکے. یعنی میں آپ کو بات بتاؤں، اسٹیبلشنگ صلاح کا یہ مطلب دیکھیں، ایک ہے نماز پڑھنا. نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم مسجد نماز پڑھ لے اور چلے گا. اقیم صلاح کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ کہ when establishing the connection with Allah subhanahu wa ta'ala, making the connection stronger. In salah, yes in salah, and outside salah, yes outside the salah. So establish salah means establishing connection outside the salah with Allah subhanahu wa ta'ala. پچھلی قوموں میں نمازیں تو نہیں تھی، تو ان کا کیا تھا؟ کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی تھی اس طرح کی جس میں they had to establish that connection with Allah subhanahu wa ta'ala. اور امت محمدیہ کو بھی نماز دی گئی، اور نماز یہ دی گئی اس لیے دی گئی تھی کہ وہ اپنے رب سے اسٹیبلش کریں. اور میں بھی ساتھ ساتھ کامنٹس بھی لیتے رہتا ہوں انشاءاللہ. سسٹر افروج شیخ کہہ رہی ہیں کہ فرسٹ توحید اینڈ سیکنڈ نماز، ڈونٹ کمپرومائز آن صلاح. جزاک اللہ خیر سسٹر، بارک اللہ فیک. کفر اور میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے. ایگزیکٹلی. سید وقاص شاہ ترمذی کہہ رہے ہیں کہ الفرق بین الکفر والشرک والدین ترک الصلاح، کہ جو کفر اور شرک اور اسلام کے بیچ میں جو فرق ہے نا وہ نماز کا فرق ہے. یعنی 2 کمرے ہیں اور میں کہتا ہوں ان 2 کمروں کے بیچ میں جو فرق ہے نا، جو ڈیوائڈ کرا ہے، وہ ایک دیوار کر رہی ہے جو کہ اس کو الگ کمرہ بناتی ہے اور اس کو الگ کمرہ بنا دیا. اگر آپ اس دیوار کو گرا دیں تو وہ تو ایک ہال بن جائے گا، 2 کمرے نہیں رہیں گے. اس طرح سے انسان کا دین کفر اور شرک سے مکس ہو جاتا ہے جب وہ نماز کو ترک کر دیتا ہے. اور پھر کہا کہ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو. یعنی نماز آپ کی اتنی تکڑی ہونی چاہیے، آپ کی نماز میں جو قیام ہے نماز کا وہ اتنا ہونا چاہیے کہ آپ برائی کو برداشت نہ کرو اور نیکی کا حکم دیتے رہو، برائی سے روکتے رہو. یہ آپ کی نماز، آپ کو یہ عقیم صلاح کا یہ رزلٹ ہے. یہ رزلٹ ہے نماز کا، جو قیام کرتا ہے کہ وہ برائی کا سے بچائے لوگوں کو، نیکی کا حکم دے.
فار ایگزامپل آپ جاتے ہیں ایک دوست کے پاس اور وہ دوست جو ہے نا کسی غیبت کر رہا ہے، آپ کہتے ہیں کہ یار غیبت نہ کرو، یار تجھے کیا ہو گیا، خیریت ہے؟ آپ اسے رپلائی کرتے ہیں یار آئی پرے. اس کا مطلب کیا ہے کہ میں نے ابھی کچھ دیر بعد اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور کچھ دیر پہلے میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے میں کیا منہ دکھاؤں گا کہ میں دوست غیبت کر رہا تھا اور میں نے اس کو برائی سے نہیں روکا. آپ دیکھ لیں شعیب علیہ السلام کو، شعیب اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں کہ ڈنڈی نہ مارو ناپ تول میں، شرک نہ کرو، مختلف چیزوں دعوت دے رہے ہیں. انہوں نے کیا کہا؟ قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان تترک ما یعبد آباؤنا او نفعل، یعنی او ان فعل، کہ ہم جو ہے اپنے مالوں میں کمی کوتاہی نہ کریں، ما نشاء، جس طرح ہم چاہیں، انک لانت الحلیم الرشید، بے شک ہم تمہیں کافی جسٹ اور کافی ریزنیبل انسان پاتے ہیں. کیا تمہاری نماز تمہیں اس کام کا حکم دے رہی ہے کہ تم جو ہے وہ یہ کام کرو، یہ تم ہمیں برائی سے روک رہے ہو، یہ تمہاری نماز تمہیں دعوت دے رہی ہے اس کام کا؟ His salah was the reason of him giving dawah to people. So we should be always careful of what we do outside the prayer. یہ عقیم صلاح میں آتی ہے.